الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ اس پیریڈ میں انشاءاللہ ہم اصول تفسیر پڑھیں گے جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس وقت آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس اس کا نسخہ موجود نہیں ہے تو سافٹ کاپی جو ہے یہ میں نے آپ کے گروپ کے اندر شیئر کر دی ہے، یہاں سے آپ اس کی کاپی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اصول تفسیر، آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کا تعارف ہی کرواتے ہیں اور اس علم کا تھوڑا سا تعارف کروا دیتے ہیں۔ نیکسٹ ویک سے ہم انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اصول کا معنی ہے یہ اصل کی جمع ہے، اس کی واحد ہے اصل۔ اصل کہتے ہیں بنیاد کو، وہ بنیاد جس پر عمارت کھڑی کی جاتی ہے، عمارت تعمیر کی جاتی ہے۔ تو اصول بے شک تفسیر کے ہوں، حدیث کے ہوں، فقہ کے ہوں، لغت کے ہوں، تو ان اصول سے مراد وہ بنیادیں ہوتی ہیں جن بنیادوں پر اس علم کی عمارت جو ہے وہ کھڑی کی جاتی ہے۔ تو یہ چونکہ ہم نے اصول پڑھنے ہیں تفسیر کے اصول، یعنی وہ بنیادیں یا وہ بنیادی چیزیں جن پر قرآن مجید کی تفسیر کی عمارت جو ہے وہ قائم ہوتی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تفسیر کیسے کرنی ہے۔ اب دیکھیں، قرآن مجید اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت نے ایک مفہوم بیان کیا ہو اور ہم اس سے اپنی مرضی کا مفہوم جو ہے وہ نکال لیں۔ ہر چیز کے کچھ اصول ہیں، اس کے کچھ قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ان میں سے تفسیر کے بھی اصول و ضوابط ہیں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اب اس کا جو ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی۔ ختم جو ہے وہ مہر کو کہتے ہیں، اور مختوم وہ چیز ہوتی ہے جس پر مہر لگائی جائے، من رحیق مختوم، یسقون من رحیق مختوم، کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اہل جنت کو مہر بند شراب جو ہے وہ پلائیں گے۔ تو ختم کا معنی تو یہاں پر مہر ہے کہ مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر۔ لیکن ہمارے بہت سارے بھائی جو ہیں وہ ختم اللہ سے مراد، یہاں سے مراد ختم لے لیتے ہیں۔ دیکھیں جی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ختم کا تذکرہ کیا ہے۔ تو قرآن مجید کی جو تفسیر ہے وہ محض اپنی خواہش سے یا اپنی رائے سے یا اپنی مرضی سے یا بغیر اصول و ضوابط کے اپنے خاص مقاصد کو فروغ دینے کے لیے قرآن مجید کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ قرآن مجید کی تفسیر وہی قابل قبول ہوگی جو تفسیر کے اصولوں کے مطابق ہوگی۔ بہت سارے مفسرین جو ہیں انہوں نے ان اصولوں سے ہٹ کر جب تفسیر کی تو گمراہی میں چلے گئے، اور ایسی انہوں نے تفسیریں لکھ دی جو کہ قرآن و حدیث سے بالکل دور ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کتاب کے اندر ہم یہی اصول جو ہیں وہ پڑھیں گے۔ اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ مثلا شیعہ ہیں، ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، آیت الکرسی کے آخر میں کیا ہے؟ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، کہ اللہ کو آسمان و زمین کی حفاظت جو ہے وہ تھکاتی نہیں ہے۔ اور آگے اللہ کی صفت ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کہ وہ بلند ہے، عظیم ہے۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہ اللہ علی ہے، نعوذ باللہ۔ اور پھر عجیب و غریب قسم کے جو ہے مبالغہ آرائی پر مبنی ان کے اقوال موجود ہیں۔ جہاں پر مذمت کی بات آئے گی یا کسی کی مذمت کی گئی ہوگی قرآن مجید میں، وہاں پر کہہ دیں گے جی یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اور جہاں پر تعریف کی بات ہوگی وہاں پر اس کو وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حسن و حسین کے اوپر فٹ کر دیں گے، حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید نازل کس پر ہوا اور نازل کس نے کیا۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ نازل کس نے کیا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے۔ اگر ایک جگہ پر
قرآن مجید کے اندر ہی ایک موضوع جو ہے وہ مبہم ہے تو کسی دوسری جگہ پر اس کی تفصیل بھی موجود ہے. تو سب سے پہلے تفسیر کا جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے. قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کی جائے. تو قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے بہت سارے واقعات اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر بیان نہیں کی. ایک جگہ مجمل چیز ہے تو دوسری جگہ اس کی تفصیل موجود ہے. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے صرف حکم دیا ہے تو دوسری جگہ پر اس کی جزیات کا بھی تذکرہ کیا ہے. مثلا فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 8-10 جگہوں پر مختلف انداز میں بیان کیا ہے. اسی طرح آدم علیہ السلام کی تخلیق اور ابلیس مردود کا سجدہ نہ کرنا یہ واقعہ بھی قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر موجود ہے. اور کئی ایک چیزیں. تو قرآن مجید کی صحیح تفسیر کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے کی جائے. قرآن مجید کی تفسیر قرآن مجید سے کی جائے. اگر ایک جگہ پر کوئی چیز مجمل ہے تو دوسری جگہ پر اس کی تفصیل ہوگی. ایک جگہ پر اگر کوئی چیز مطلق ہے تو دوسری جگہ پر اس کی قید بھی بیان کر دی گئی ہوگی. ایک جگہ پر اگر کوئی مبہم ہے تو دوسری جگہ پر اس کی وضاحت بھی موجود ہوگی. دوسرا اصول یہ ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کیا اور کس پر نازل کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اور اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ تاکہ آپ اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں. تو جس پر نازل کیا گیا ہے اس سے پڑھ کر کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے. اللہ کے نبی سے پڑھ کر کوئی بھی قرآن مجید کو بیان نہیں کر سکتا. تو گویا کہ پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ قرآن کی جو تفسیر ہے وہ حدیث مبارکہ سے کی جائے. قرآن کی تفسیر جو ہے وہ کس سے کی جائے؟ احادیث مبارکہ سے کی جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. یہ ابو الکلام آزاد جو ہیں انہوں نے ایک جگہ پر لکھا ہے کہ ایک قرآن جو ہے وہ مکہ میں نازل ہوتا تھا اور ایک قرآن جو ہے وہ مکہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا نظر آتا تھا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اخلاق, آپ کی سنتیں, آپ کا طرز عمل, آپ کا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, سونا جاگنا, معاملات, عبادات, ہر چیز جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر اور شرح تھی. اور حدیث جو ہے وہ قرآن مجید کی تفسیر اور شرح ہی ہے. حدیث سے بڑھ کر جو ہے وہ قرآن مجید کی کوئی چیز تفسیر اور شرح نہیں ہو سکتی. اس کے بعد پھر آگے جو ہے جب آپ نے تفسیر میں دیکھیں کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن سے بھی نہیں مل رہی ہے, حدیث سے بھی نہیں مل رہی ہے, تو پھر آپ جو ہے اللہ کے نبی کے جو سب سے قریبی ترین ساتھی تھے, جنہوں نے اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا, اللہ کے نبی کے ساتھ مل کر غزوات اور بہت سارے جنگوں کے اندر شرکت کی, آپ کے دکھ اور سکھ کے ساتھی تھے, ہر میدان میں آپ کے ساتھ رہے, قربانیاں دی, ہجرت کی, نمازیں پڑھی آپ کے سامنے, آپ کے ساتھ مل کر حج کیا. تو اللہ کے نبی کے بعد سب سے زیادہ آپ کی سنت کو یا دین کے معاملات کو اگر کوئی جانتا ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں. تو گویا کہ حدیث نبوی میں اگر کوئی چیز نہ ملے تو پھر اس کے بعد اقوال صحابہ ہیں ہمارے سامنے, یعنی تفسیر میں پھر صحابہ کرام کے اقوال ہم دیکھیں گے, جیسے سیدنا عبداللہ بن عباس, سیدنا عبداللہ بن مسعود اور اس طرح دیگر جو ہے کبار صحابہ کرام, انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر بے شمار واقعات اور اپنے اقوال جو ہیں وہ نقل کیے ہیں. اور اگر کوئی چیز وہاں بھی نہیں ملتی تو پھر تابعین ہیں, صحابہ کے بعد تابعین کا نام آ جاتا ہے. اور اگر وہاں بھی کوئی چیز نہیں ملتی تو پھر آپ اپنا اجتہاد بھی کر سکتے ہیں, لیکن اجتہاد میں آپ کو مخلص ہونا ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ پہلے ایک موقف اپنا لیں کہ میں نے اس مسلک پر چلنا ہے اور یہ میرا موقف ہے, اور پھر اس موقف کی تائید میں آپ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات یا احادیث نبویہ جو ہیں ان کو آپ پیش کرنا شروع کر دیں. تو یہ طرز عمل جو ہے یہ درست نہیں ہے. محض اپنی خواہش سے اور اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا یہ مذموم ہے, اور اہل علم نے اس کی مذمت کی ہے.
کہ ایسی تفسیر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اور ایسی تفسیر کو نہیں مانا جائے گا۔ ہاں البتہ اگر آپ نے محنت کر کے اور خلوص کے ساتھ آپ نے محنت کی ہے، پھر اگر آپ غلطی بھی کر لیتے ہیں تو بھی آپ کو ایک اجر ملے گا، کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ محنت کرتا ہے، اجتہاد کرتا ہے اور اس کے بعد اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے ایک اجر ہے، اور اگر وہ درستگی کو پا لیتا ہے تو اس کے لیے 2 اجر ہے۔ لیکن ایک آدمی پہلے سے ہی اپنے عقیدے کی بنیاد غلط رکھ لے، اپنے مسلک کی بنیاد غلط رکھ لے، اور اس کے بعد وہ کہے جی میں نے آپ اس مسلک کو ثابت کرنا ہے، مجھے جہاں سے بھی کوئی دلیل ملے گی، صحیح ملے غلط ملے، جہاں سے بھی میں نے اس کی تائید کرنی ہے، تو پھر وہ جب اپنی مرضی کے مطابق قرآن مجید کی تفسیر کرے گا تو اس کی وہ تفسیر جو ہے وہ درست نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تفسیر محض خواہش پر مبنی ہے اور محض اس کی اپنی رائے پر مبنی ہے، وہ تفسیر قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع پر اپنی یہ شاندار اور زبردست کتاب جو ہے تصنیف فرمائی ہے، اگرچہ اس کا ترجمہ بہت پرانا ہے، الفاظ جو ہیں وہ قدیم اردو کے ہیں، تو سمجھنے میں کچھ تھوڑی سی دقت آتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم یہی کتاب پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اردو میں ہے تو کچھ زیادہ اس میں محنت کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ریڈنگ ہی زیادہ تر چلے گی انشاءاللہ، تو جو چیزیں وضاحت طلب ہوں گی وہ انشاءاللہ ساتھ ساتھ واضح کرتے چلے جائیں گے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام اور بڑی شان عطا فرمائی، اور ائمہ علام بڑے بڑے جو ائمہ ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے، کیونکہ ان کے دور کے اندر بے شمار گمراہ فرقے جو ہیں وہ موجود تھے، تو انہوں نے ان کا رد کیا اور تفسیر کے وہ اصول بیان کر دیے جو کہ وقت کی ضرورت تھی۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ولادت جو ہے وہ ہوئی ہے 621 ہجری میں، 621 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 728 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ آپ کا پورا نام جو ہے وہ تقی الدین احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام النمیری الحرانی ہے، اور آپ کی کنیت جو ہے وہ ابو العباس اور ابن تیمیہ دونوں طرح کی کنیتوں سے آپ معروف ہیں، اگرچہ آپ جو ہے فقہ حنبلی یا حنبلی مسلک کے آپ قائل و فائل تھے اور اسی کے مطابق ہی آپ نے اپنی زندگی گزاری، لیکن بہت سارے معاملات میں آپ نے اپنا اجتہاد بھی کیا۔ اس دور کے اندر جو معتزلہ تھے اور دیگر صوفیاء جو تھے بہت سارے مشہور تھے اور ہر طرف گمراہی پھیلا رہے تھے، تو آپ نے ان کے رد میں بے شمار کتابیں لکھی۔ ایک فتاوی ابن تیمیہ کے نام سے بہت بڑی کتاب ہے، وہ اس وقت تقریباً آپ کہہ لیں کہ 50 جلدوں کے اندر چھپ رہی ہے سعودی عرب سے، فتاوی ابن تیمیہ۔ اس میں آپ نے فتاوی کے ذریعے بہت سارا جو ہے وہ دین کی خدمت فرمائی۔ بہرحال آپ کی زندگی کے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ، نیٹ پر ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بے شمار کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں، حتیٰ کہ آپ کی کتابوں کی تعداد جو ہے نا ایک اندازے کے مطابق بعض اہل علم نے گنی ہے 700 سے زیادہ ہے۔ امام ابن تیمیہ کی کتابوں کی تعداد جو ہے وہ 700 سے زیادہ ہے، اور ان میں سب سے بڑی کتاب جو ہے یہ ہے مجموع فتاوی امام ابن تیمیہ، جو 50 جلدوں کے اندر، ایک ہی کتاب جو ہے وہ 50 جلدوں کے اندر موجود ہے۔ بھئی 106-7 سال جتنی بھی عمر ہے، آج بھی لوگوں کی اتنی کتابیں، لیکن آپ ان کو تقسیم کریں ذرا 700 کو۔ آدمی جب ابتدا میں تعلیم حاصل کرتا ہے تو آغاز سے ہی وہ کوئی لکھنا نہیں شروع کر دیتا، 25 سے 30 سال 40 سال تک تو وہ پڑھتا ہی رہتا ہے، اس کے بعد ایک عرصہ تک وہ تدریس کرتا ہے، اور اس کے بعد جا کر پھر وہ تصنیف کے میدان میں آتا ہے اور کچھ نہ کچھ پڑھانا شروع کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بہت مضبوط حافظہ جو ہے وہ عطا کیا ہوا تھا۔ آپ ایک دفعہ جب کسی کتاب کو پڑھ لیتے تھے تو وہ آپ کو یاد ہو جاتی تھی پڑھنے سے، یعنی یاد کرنی نہیں پڑتی تھی بلکہ یاد ہو جاتی تھی۔
ایک واقعہ جو ہے وہ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے آپ کے حوالے سے. کہتے ہیں جی ان کے والد نے ان سے کہا کہ آئیں ہم باہر ذرا سیر و تفریح کراتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں جاؤں گا. جب والد اور بھائی جو ہیں وہ سیر و تفریح سے واپس آئے تو پوچھا کہ آپ پھر سارا دن کیا کرتے رہے ہیں, ہمارے ساتھ تو آپ گئے نہیں ہیں. تو انہوں نے ایک کتاب دکھائی اور کہا کہ یہ کتاب میں نے یاد کر لی ہے. وہ بڑے حیران ہوئے کہ اتنی کتاب کیسے یاد ہوگی آپ کو. انہوں نے کہا چلو آپ ہمیں سناؤ. تو وہ درمیان سے جہاں سے سنتے تھے وہ بالکل انہوں نے بالکل فر فر سنانا شروع کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا حافظہ دیا ہوا تھا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس بندے سے کام لینا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ پھر اسی اعتبار سے حافظہ بھی بہت مضبوط عطا کر دیتے ہیں. جیسے امام بخاری رحمہ اللہ ہیں, ان کا حافظہ بہت زیادہ مضبوط تھا. تو آپ کے شاگردوں میں بڑے بڑے شاگرد جو ہیں, بڑے بڑے ائمہ وہ آپ کے شاگردوں میں شامل ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ, ان کی بھی بے شمار 150 کے قریب 200 کے قریب ان کی بھی کتابیں ہیں. حافظ ابن کثیر جن کی تفسیر ابن کثیر ہے. اس طرح حافظ ابن عبد الحادی, امام ذہبی رحمہ اللہ, امام احمد بن قدامہ ابن قدامہ جو ہیں یہ بھی آپ کے شاگردوں میں سے ہیں. تو آپ صرف یہ نہیں کہ آپ دین میں مطلب کہ صرف مسند پر بیٹھ کر تعلیم کا کام کرتے تھے, آپ ایک مجاہد بھی تھے. جب تتاریوں کا فتنہ برپا ہوا تو آپ نے باقاعدہ ایک لشکر مرتب کیا اور اس کی باقاعدہ آپ کمان کرتے ہوئے آپ نے تتاریوں کے خلاف جہاد کیا. یعنی آپ میدان جہاد کے مجاہد بھی تھے اور اسی طرح آپ تعلیمی میدان کے سربراہ بھی تھے. دونوں کام جو ہے وہ آپ کیا کرتے تھے. تو آپ کی جو کتابیں ہیں ان میں سے چند ایک کتابیں زیادہ معروف ہیں. اقسام القرآن ایک کتاب ہے, اس طرح منہاج السنہ ہے, الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح یہ آپ کی ایک کتاب معروف ہے. الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان, یعنی رحمان اور شیطان کے جو دوست ہیں ان کے درمیان فرق. پھر آپ کی ایک کتاب ہے السیاست الشرعیہ. پھر آپ کی ایک کتاب ہے النبوات. اسی طرح آپ کی ایک کتاب ہے اقتضاء الصراط المستقیم. پھر آپ کی کتاب ہے اتباع الرسول لصحیح العقول. پھر آپ کی کتاب ہے عقیدۃ الحمویہ. پھر اس طرح آپ کی کتاب ہے الصارم المسلول علی شاتم الرسول, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف ننگی تلوار. اس میں انہوں نے وہ سارا بیان کیا ہوا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا کیا ہے, یعنی شاتم رسول یا گستاخ رسول کی سزا. اس طرح اقامت الدلیل علی ابطال التحلیل. تو یہ ساری کتابیں جو ہیں یہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو میں نے بتایا کہ 700 کے قریب علماء نے آپ کی کتابوں کے نام جو ہیں وہ بیان کیے ہیں. پھر اس میں جو معروف جو ہے مجموع فتاوی ابن تیمیہ, سزا قتل ہی ہے, واضح ہے. شاتم رسول کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بہت سارے کارنامے ہیں, بہت ساری آپ کی خدمات ہیں, خاص طور پر گمراہ فرقوں کے خلاف, پھر صوفیاء کے خلاف, اور اسی طرح اس دور کے اندر موجود جو تتاریوں کا فتنہ تھا اس کے خلاف آپ نے جہاد کیا باقاعدہ اور ان کے خلاف جو ہے وہ جنگ کی. تو آپ ایک محدث بھی ہیں, ایک فقیہ بھی ہیں, ایک مجاہد بھی ہیں. ہر میدان کے اندر آپ نے شاندار خدمات جو ہیں وہ سر انجام دی ہیں. تو آپ کی جملہ کتابوں میں سے ایک کتاب یہ بھی ہے جو ہم نے اس پیریڈ کے اندر انشاءاللہ پڑھنی ہے, اصول تفسیر کے موضوع پر. یہ کوشش کرے ہر بندہ جو یہ کتاب اگر کتاب خرید لے تو سب سے بہترین ہے. جی آج کے ہمارے لیسن میں بس یہ تعارفی نشست ہی تھی جس میں ہم نے کچھ کتاب کا تعارف پڑھ لیا ہے اس علم کا, اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کچھ تعارف پڑھ لیا ہے. جی محمد مظفر. السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد محترم یہ بکس جو دونوں میں بلوغ المرام بھی اور اصول تفسیر بھی کیا مرکز میں اویلیبل ہے خریدنے کے لیے؟
نہیں، یہ آپ کو اردو بازار سے مل جائیں گی. ہمارے ہاں یہاں پہ بکس نہیں ہوتی ہیں. PDF موجود تھی، وہ میں نے آپ کو بھیج دی. اردو بازار کا چکر لگائیں، وہاں سے آپ کو دونوں مل جائیں گی انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے، جی ادھر جزاک نہیں ہے. اللہ. جی، اور اگر کسی کے پاس کوئی کویشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی، سوال یہ ہے کہ اس وقت جو عصر حاضر میں تفاسیر پائی جاتی ہیں، ان میں سے کون سی تفاسیر ایسی ہیں جو صحیح ہیں یا اصول تفسیر کے مطابق ہیں یا ان کو پڑھنا چاہیے؟ تو اگر آپ عربی کے اندر دیکھیں تو عربی میں تو تفسیر ابن کثیر جو ہے وہ اس کے مطابق ہے. اور اردو میں ہماری جو تفاسیر ہیں، خاص طور پر یہ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر ہے، حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے، اس طرح ایک لقمان سلفی صاحب کی تفسیر ہے، انڈیا کے تھے. تو یہ ساری تفاسیر الحمدللہ یہ اسی منہج کے مطابق ہی ہیں، قرآن اور حدیث کے مطابق ہیں. جی سائمہ سعید. السلام علیکم سر. وعلیکم. میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہمارے پاس ہماری اپنی خواتین ہوتی ہیں، گھر میں آتی ہیں، بعض اوقات ترجمہ سے قرآن پاک، یعنی ہم جب تلاوت سکھاتے ہیں تو ترجمہ بھی تھوڑا تھوڑا بتاتے ہیں. تو اس دوران جیسے اب سورہ بقرہ کی ہی پہلی آیات لے لیں یا سورہ فاتحہ کی، تو تھوڑی سی ہم اردو میں ان کو سمجھاتے ہیں. تو آیا اس میں تو ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ ہم باقاعدہ سے قرآن کی تفسیر کریں، کیونکہ سادہ اور عام فہم میں تو ان خواتین کو بتانا ہی ہوتا ہے. تو اس میں تھوڑی سی رہنمائی دیجیے. اصل میں یہ جو ہم بتا رہے ہوتے ہیں یہ ہم اس کا ترجمہ ہی بتا رہے ہوتے ہیں، اور ترجمے کی وضاحت کے لیے جو کچھ بتایا جاتا ہے وہ بھی ترجمہ ہی ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ اب دیکھیں نا، تفسیر اصل میں یہ تھوڑا سا نا گہرائی کا معاملہ ہے. اب دیکھیں، جب آپ تفسیر کریں ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. تو اب جب آپ عبادت کی گہرائی کے اندر جائیں گی اور عبادت کی اقسام بیان کریں گی کہ عبادت کی کون کون سی اقسام ہیں، اور اس میں جا کر پھر آپ نے وضاحت کرنی ہے کہ یہ عبادت کی ساری اقسام اللہ ہی کے لیے ہیں. جیسے قسم کھانا یہ بھی عبادت ہے، تو قسم جو ہے وہ صرف اللہ کی کھائی جا سکتی ہے. رکوع کرنا یہ بھی عبادت ہے، وہ صرف اللہ کو ہی کیا جا سکتا ہے. اس طرح سجدہ کرنا عبادت ہے، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہے. تو جب اس گہرائی میں جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کر پھر جب شرع بیان ہوتی ہے تو وہ آپ نے وہ بیان کرنی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اس سے ہٹ کر بیان نہیں کرنی. اب وہاں پہ جا کر آپ کہیں جی نہیں جی آپ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، آپ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی قسم کھا سکتے ہیں، آپ اپنی قسم کھا سکتے ہیں. یا اسی طرح آگے جا کر جو ایاک نستعین، استعانت، مدد طلب کرنا. اب مدد جو ہے وہ صرف اللہ سے مانگی جا سکتی ہے، غیر اللہ سے آپ مدد نہیں طلب کر سکتے. لیکن اگر آپ وہاں پہ تفسیر میں بہت ساری تفاسیر ہمارے ہاں جو پائی جاتی ہیں، اس کے اندر وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ کا وسیلہ جو ہے وہ بھی ایک استعانت کا ذریعہ ہے، تو اس وسیلے سے آپ جو ہے وہ مانگ سکتے ہیں. حالانکہ وسیلہ کسی کا بھی جائز نہیں ہے سوائے ان 3 وسیلوں کے جو حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں. تو یہ آگے گہرائی کی باتیں ہیں، ترجمہ اور ترجمے کی وضاحت. اور وہ بھی اگر آپ نے ایک اچھے استاد سے پڑھا ہوا ہے، موحد اور توحید پرست سے پڑھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ آپ اس کی وضاحت اچھی ہی کریں گی. لیکن اگر آپ نے کسی مشرک سے پڑھا ہوا ہے تو پھر آپ نے وہ شرک والی چیزیں دوسروں کو بتانی ہے جو آپ نے خود پڑھی ہوئی ہیں. تو یہ تفسیر کا معاملہ تھوڑا سا آگے جا کر کافی گہرا ہے. یہ موٹی موٹی چیزیں جو ہے نا اس میں زیادہ مسائل نہیں ہوتے ہیں. جی سر ویسے میں نے تو تفسیر القرآن جو ہے وہ پڑھی ہوئی ہے کون سی؟ پہلے. تفسیر القرآن عبد الرحمن کلانی صاحب کی جو ہے ہاں وہ ٹھیک پڑھی ہے، ہوئی وہ عبد الرحمن کلانی صاحب والی تحسیر القرآن ٹھیک ہے ماشاءاللہ. ہے. جی جی سر. آگے فواد علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اچھا جی، میرا سوال یہ ہے کہ مجھے صبح نا کسی بندے کا میسج آیا تھا کہ کسی انسان کو تفسیر ایک گفٹ کرنی ہے، تو اس کے لیے اگر آپ کوئی ہدیتاً پیسے شامل کرنا چاہیں، تو میں نے پوچھا کون سی تفسیر گفٹ کرنی ہے، تو انہوں نے کہا روح البیان. یہ ایک تفسیر ہے اہل سنت کے جو عقائد ہیں کچھ ان پر مبنی ہے، یعنی کہ کچھ جن کو ہم کو شک و شبہات والے عقائد کہہ سکتے ہیں. اس کی ہے یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد پر مبنی ہے، لیکن اس کے رائٹر کا نام نہیں ذہن میں آ رہا. یہ جو ان کا ادارہ نہیں ہے رضویہ قادریہ والے جو ہوتے ہیں، یہ اصل میں نا آپ وہ تفاسیر پڑھیں جو بالکل صحیح منہج پر لکھی گئی ہیں. جیسے حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی تفسیر ہے، اسی طرح یہ ہمارے عبدالسلام بھٹوی صاحب کی تفسیر ہے، لقمان سلفی صاحب کی تفسیر ہے، یا عبد الرحمن کلانی صاحب کی ہے، بلکہ سیف اللہ خالد صاحب نے بھی ایک تفسیر لکھی ہے، اور پھر عبد الرحمن کلانی صاحب کی تحسیر القرآن.
تو آپ ان تفاسیر کا مطالعہ کریں اور انہیں کو نہیں، دیکھیں. میرا میں معذرت چاہتا ہوں، بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ایسی تفسیر جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ وہ صحیح طور پہ نہیں لکھی ہوئی ہے، اس کے عقیدے صحیح نہیں ہے، وہ کسی اور کو گفٹ کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس کو لے گفٹ کے نہیں دی کی جا جا سکتی ہے؟ سکتی. ثواب کا کام سمجھ لیں. یہ تو گمراہی پھیلانے کا ایک سبب ہے نا. جو عقیدہ آپ صحیح نہیں سمجھتے اس کو آپ کیسے پھیلا سکتے ہیں آگے؟ بالکل صحیح ہو گیا. میرا بس یہی سوال کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ گفٹ وہ بھی جو وہی بندہ کریں مانگ رہا ہے. جو صحیح ہے. جی، اور کسی کے پاس کوئی کوشچن ہے؟ چلیں جی، اگر کوشچن نہیں ہے تو ہم کلاس کلوز کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت پہلے ہی ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ آپ لوگ بکس خرید لیں. اصول تفسیر کی کتابیں آپ کے پاس ہوں گی تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ آدمی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ مارکس بھی کر لیتا ہے، کچھ لکھ لیتا ہے. تو ورنہ PDF تو میں نے آپ کو بھیج دی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.